اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ، جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالے جو کہ بڑا اہم ہے، اور اس کی شروحات بھی اتنی موجود نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے کہ سیرت کو بھی صحیح عقیدے کے تناظر میں پڑھنا۔ شرح ستۃ مواد من السیرہ، یعنی 6 مختلف مقامات کی سیرت میں سے تشریح، عقیدے کو اس سے ثابت کیا گیا کہ کس طرح لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سیرت سے پیار ہے۔ اس کے مقدمے میں کچھ باتیں شیخ نے ذکر کی، وہ ہم نے بیان کر دیں کہ خیر اور شر دونوں کا معلوم ہونا چاہیے، تاکہ خیر کو اپنائے، شر کو چھوڑے، توحید کو اپنائے، شرک کو چھوڑے، سنت کو اپنائے، بدعت کو چھوڑے، بچے اس سے۔ اب جو ہے پہلا قصہ، واقعہ یا مقام ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے الموضع الاول، قصۃ نزول الوحی، اور اس میں ہم شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی شرح پڑھ رہے ہیں۔ وحی نازل ہونے کا قصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو ہے بعد الوحی سے، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ یہ قرآن و سنت اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی ہے، اس سے اپنی صحیح بخاری شروع کی۔ وفیہ ان اول آیت ارسلہ اللہ بہا، اور وحی کے نازل ہونے کا قصہ یہ ہے کہ وہ پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو اور اب خبردار کرو، ڈراؤ، یہاں سے لے کر آخر تک جو آیت ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یہ دعوت جو پیش کرتا ہے اسے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، اپنی بعثت سے پہلے بھی اس چیز پر نہیں تھے جس پر مشرکین ہوا کرتے تھے۔ آپ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور قوم جس برائی میں مبتلا تھی اس سے دور رہتے۔ آپ غار حرا چلے جاتے، جو جبل حرا میں غار ہے، وہاں چلے جایا کرتے تھے گوشہ نشینی کے لیے، اور کعبہ آپ کے سامنے ہوتا، یعنی اس کے جو ہے مقابل ہی وہ حرا کا پہاڑ ہے، اور غار حرا میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کچھ دن ٹھہرتے، مہینوں ٹھہرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں سے دور رہتے، اور کس طور پہ عبادت کرتے؟ دین ابراہیمی کے مطابق کر رہے ہوتے، یعنی حنیفیت جو ہے دین ابراہیمی علیہ السلام۔ اسی اثناء میں اور اسی حال میں آپ کے پاس فرشتہ آیا وحی لے کر، جبرائیل علیہ السلام، جبکہ آپ غاری میں تھے، اور کہا اقرأ، پڑھو، تو آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ واپس سے کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، یا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ آپ امی تھے، نبی امی جو کہا جاتا ہے، یعنی ان پڑھ تھے، لا یقرأ ولا یکتب، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کوئی عیب تھوڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور دفاع کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہے یعنی کوئی جہالت ہے، بلکہ پڑھنا لکھنا نہیں جاننا زیادہ نبوت کی دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے، نہ کسی نے پڑھا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور جو عقل اور فہم اور حکمت اور سمجھ اور اس کے تو اعلیٰ درجے پر فائد ہیں، تمام لوگوں سے افضل خاتم الانبیاء والرسل علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے نے کہا اقرأ، اور آپ یہی کہتے رہے کہ میں لست بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی لا احسن القراءۃ، صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس نے پکڑ کے شدید یعنی سختی کے ساتھ دبوچا، اور آپ نے یہی جواب دیا، واپس سے دبوچا، آخر کار آپ نے پڑھنا شروع کیا اللہ کے حکم سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق،
انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب صاحب عزت و اکرام ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو علمہ البیان، جس طرح قرآن میں سورہ رحمان میں قلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور لوح محفوظ میں اس سے لکھوایا. تو اس کے ذریعے اس کی بھی اہمیت معلوم چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حفظ کر لی، اور یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی. اس کے ذریعے سے آپ نبی بنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ کو دیا. اقرا کے ذریعے نبی بنایا، یعنی وحی نازل ہوئی اور رسول باقاعدہ پیغام دے کے آگے بھیجا جاتا ہے، وہ مدثر کے ذریعے سے. نبیہ باقرا. پھر آپ ڈرے سہمے خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اپنی زوجہ کے پاس گئے. جو کچھ ہوا تھا وہ واقعہ انہیں بتایا. آپ ڈرے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے اس ہولناکی کی وجہ سے کہ فرشتہ آیا اس جگہ پہ اور یہ کچھ ہوا. لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے. آپ نے یہ بتایا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہترین بات کی اور آپ کو حوصلہ دیا. بیوی کا شوہر کو، اور بیوی شوہر کے تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کا حوصلہ بڑھایا اور نبوت کے اس بارے گرا بوجھ کو اٹھانے میں آپ کی ہمت باندھی. کتنی جو ہے عظیم کلمات ہے اور کتنی اہمیت ہے ایک صالح زوجہ کی، بیوی کی. جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ دنیا سب مال و متاع ہے، سب سے بہترین کیا ہے؟ جو زوجہ صالحہ ہے، انسان کا سب سے قیمتی خزانہ. اور انہوں نے ایسی باتیں ذکر کی کہ واقعی جو انسان لوگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم یہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. کبھی ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل رسوا نہیں کرتا، انہیں صبر سے کام لینا چاہیے. تو نہ کل ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مارے جائیں، ذلیل ہو جائیں، یا جس کا آپ کو ڈر ہے وہ ہو جائے. نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے مشرکین کا عقیدہ آپ نے سنا کہ وہ اللہ کو جانتے مانتے تھے، اپنا رب خالق سب کچھ مانتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے اور اولیاء صالحین کو واسطہ وسیلہ. انک لا تصل الرحم، آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگ رسوا نہیں ہوتے. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. وتحمل الکل، یعنی جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدم یا معدوم، جو بےکس ہوتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کو کما کے دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات، اچھی صفات کے ذریعے سے آپ نے استدلال کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کو مبتلا نہیں کرے گا جس کا آپ کو ڈر اور خدشہ ہے. لا یخزیک اللہ ابدا، کیونکہ یہ جو صفات حمیدہ ہیں، قابل تعریف صفات جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہا کے فقہ اور فہم میں سے یہ ہیں تھا جو آپ نے ذکر کیا. اور یہ پہلا موقع تھا، یعنی وہ پہلی خاتون تھی یا پہلی ہستی اور شخصیت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی مدد و نصرت کی، آپ کی جو وحشت دور کرنے کے لیے انس و محبت پیدا کی. یہ بہت عظیم موقف تھا جو اسٹینڈ آپ نے لیا. آپ نے فرمایا دثرونی، یعنی غطونی، مجھے لپیٹ دو، کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو. جو ہے اس حالت میں تھے کہ فرشتہ آیا اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر. اب جو ہے ڈھک چھپ کر بیٹھنے کا نہیں بلکہ اٹھ کے لوگوں کو ڈرانے خبردار کرنے کا وقت ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ رسول بنے اور آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا. یہ پہلا حکم تھا تبلیغ کرنے کا، یعنی کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں تبلیغ کا بھی حکم نہیں ہے، آپ نبی بن گئے کہ وحی آنا شروع ہو گئی. پھر رسالت، پیغام آگے پہنچانے، تبلیغ کا حکم یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے دیا گیا. آگے فرمایا وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. والرجز فاہجر، اور گندگی پلیدگی کو چھوڑ دو.
الرجس کا مطلب ہے اصنام، بت بھی، وہ بھی گند ہوتے ہیں. یہ محل شاہد ہے. جس طرح انما المشرکون نجس، مشرک نجس پلید ہیں. اور ان کا حجر کرنے کا مطلب ان سے دور رہنا. حجر جس طرح بائیکاٹ کرنا، دور رہنا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اہم اور بہت بھاری ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے اور بہت طویل ہے، جس کے لیے صبر، بردباری، حوصلے کی ضرورت ہے. یہ وہ پہلا موقع تھا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا کی کہ آگے جا کے پیغام پہنچائیں اور شرک سے منع کیا. وہ پہلی چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یہی یعنی نہیں، یعنی شرک سے روکا گیا، اس سے ممانعت. والرجز فاہجر قم فانذر، یعنی اٹھو، ڈراؤ، خبردار کرو. کس چیز سے؟ لوگوں کو ڈراؤ شرک سے اور عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت سے، انہیں سے ڈراؤ. سب سے پہلی چیز جس کا حکم ہوا انذار، ڈرانے کا. امیر بالانذار و امیر بالحجر الاصنام وترکیہا، ان کو چھوڑ دو، بتوں سے دور رہو. جنہیں بھی اصنام و اوثان ہوں، بت ہوں، اس کے علاوہ چیزیں جن کی عبادت کرتے تھے. یہ دلیل ہے خطورت الشرک، شرک کی خطرناکی پر. وَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مِثْلَ الزِّنَا، جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ وہ بہت ساری غلط باتیں کرتے تھے، اور جان لیا کہ وہ ظلم، زیادتی، سرکشی میں آگے بڑھے ہوئے تھے، جس طرح بدکاری، زنا، اہل جاہلیت جو ہیں بہت مختلف گندے کاموں میں مبتلا تھے، زنا، سود خوری، ربا اور کبیرہ گناہ. وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربونها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نیکی کے کام بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت والے کام بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حج، عمرہ. مشرکین رنگا طواف کر رہے ہوتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک کہتے تھے، پھر آگے واسطہ سیلا ڈالتے تھے، اللہ شریکن لگا ہوا تملک و مالک، یعنی تیرا عطائی شریک ہے نبی علی جس کو ہم پکارتے ہیں، جس طرح آج کل کے لوگوں کا عقیدہ ہے. اور صدقہ، مساکین پر صدقہ خیرات کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا. بہت سے لوگ مشہور تھے مشرکین، صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. حلف الفضول آپ دیکھیں. اس کے باوجود ان کے پاس کچھ دین ابراہیمی علیہ السلام کے بقایا جات تھے، حج، عمرہ، بیت اللہ کی تعظیم، محتاجوں پر صدقہ خیرات کرنا. یہ اچھے کام تھے، لیکن توحید کے بغیر تو عمل کتنے ہی اچھا اور بڑا کیوں نہ ہو، توحید نہیں ہے تو کرنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، آپ بتاتے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، جن کے عقیدے صحیح نہیں ہے تو ان کو مشہوری مل جائے گی، دوسری چیزیں، لیکن انہیں کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے وہ ناقابل قبول ہیں کہ لوگ اس کو گنوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، باقی جتنے بھی خیراتی کام کرتے رہیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. جس طرح عبداللہ بن جدعان جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، جاہلیت میں فوت ہوئے، اور یہ سارے نیک کام کیا کرتے تھے غریبوں کے لیے، ان کے ویلفیئر کے. تو انہوں نے بھی عرض کی کہ انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی یہ صحیح عقیدہ نہیں اپنایا اور کہا کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے بروز قیامت. یعنی صحیح عقیدے کے تحت آخرت میں اجر ثواب کی امید پانے کے نظریے سے توحید اپناتے ہوئے جو کام کیے جاتے ہیں وہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں. تو وہ بہت سے برے کام بھی کرتے تھے ان اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ. سب سے بڑا برا کام کیا تھا؟ شرک، زنا، اور اس کے باقی سارے کام اس کے بعد ہیں. جو ہے زنا ہے اور سود خوری ہے، جوا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک، بتوں کی عبادت وغیرہ. اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. شرک کے ذریعے کتنے پرلے درجے کی جہالت ہے. شرک سے تو اللہ کو سب سے نفرت ہے.
اچھے نیک کام اللہ کی عبادت کے ذریعے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے لیے صبر کرو، اس کے لیے نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو، نہ کہ شرک، یہ اولیاء صالحین ہیں، واسطے وسیلے، ان کو پکار رہے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہی عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت جو آپ دیکھتے ہیں کر رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں، منت نظر نیاز قبروں پہ جا رہے ہیں ان کے، اور ان کے بت بنا دیے ہیں ہم نے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، ان کا تو نہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، مقصد ان کا بھی وہی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں مقصد ہمارا اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے انہیں عطا کیا، پھر بھی وہ شرک ہی تھا۔ شیخ فرماتے ہیں دیکھیں انظر کیف یفعل الجہل باصحابی، جہالت کیسے کیسے کارنامے دکھاتی ہے، کیسے رنگ دکھاتی ہے اپنے جاہلوں کے اندر، اس کے حاملین جو لوگ ہیں، جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، شرک کو توحید سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے، بالکل نہیں۔ تو یہ آپ کو اس سے آپ کے سامنے بات ثابت ہو گئی کہ عقیدے اور توحید کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا فقہ اور فہم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ وَأَجَلُّهَا عِندَهُمُ الشِّرْكُ فَهُوَ أَجَلُّ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عِندَهُمْ، سب سے بڑی جو چیز تھی ان کے نزدیک خود شرک تھا، آج بھی یہی، یعنی اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کا عاشق اور اولیاء کا ماننے والا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، باقی سب جو ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، شرک بدعت سے لتھڑا ہوا ٹن ٹن ٹناٹن، یعنی بڑے عاشق رسول ہیں یہ۔ تو یہ سب سے بڑی چیز کارنامہ ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں، میرا کچھ ہو نہ ہو، آقا جو ہے وہ ہمارے کشتی پار لگا دیں۔ یہ سب سے بدترین چیز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ کما ذکر اللہ عنہم انہم قالوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورۃ الزمر میں، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورۃ یونس میں بھی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی، ہم گنہگار ہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ ہماری عرضیاں پہنچاتے ہیں، اللہ ان کی نہیں ٹالتا۔ تو وہ یہ اعتراف کرتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے، ما نعبدہم، نہیں کرتے مگر صرف اس لیے، لیکن کہتے کہ اصل میں ہماری عبادت مقصد نہیں ہے ان کا، بس یہی کچھ ہمیں مل جاتا ہے کہ یقربوننا الی اللہ، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور سمجھتے تھے تو بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تعظیم کی جا رہی ہے، اس کا اجلال ہے، اللہ والے ہی، اللہ والوں کے ساتھ جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، حالانکہ ان سے پیار محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا وہ کرنے والے کام ہیں، نہ کہ ان کی عبادت کرنا۔ ایک صوفی بتا رہا تھا دیکھو تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگو، اللہ کہتا ہے نماز اور جو ہے صبر سے، وہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کو الگ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ بتا دیا کس طرح عبادت مانگو، تو یہ بھی غیر اللہ ہے لیکن اللہ کے قریب لے جاتے ہیں کہہ رہے ہیں، تو نبی ولی بھی جو ہے غیر اللہ ہیں وہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، تو کرو پھر وہی، ان کو رکوع سجدہ کرو، ان کے لیے تعظیمی قیام کرو، ان کو مدد کے لیے پکارو، دعا پناہ طلب کرنا، نظر و نیاز قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا، یہی تو شرک ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں، ہم اللہ کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتے، گنہگار روسیا لوگ ہیں، ان کی عبادت کے ذریعے جو اس کو تعظیم کا نام دیتے تھے ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک، یہ اللہ تعالیٰ تک ہمیں اس لیے پہنچا دیتے ہیں، نیک صالحین ہیں، اللہ نے پسند کرتا ہے، اس سے ان کی مراد فرشتے، انبیاء جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، انہیں اللہ اور اپنے ذریعہ واسطہ وسیلہ بنا لیا، اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب نصارہ کو یہ لوگ بھی جتنے قبر پرست ہیں ہمارے ہاں، شرکیات میں مبتلا صوفی اور دوسرے لوگ، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ عیسائی نصرانی جو ہے مشرک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے، خود اللہ یا تین میں کا ایک کہتے ہیں، تو وہ ان کی محبت تعظیم میں کرتے ہیں، اللہ اور اپنے درمیان واسطے کے طور پہ اللہ نے بھیجا کہ وہ میرا پیغام تم تک پہنچائیں گے، ان کے راستے پہ چلو، اس طور پہ نہیں کہ ان کی عبادت کرو، ان کو اللہ کا جز مانو،
نور من نور اللہ نبی کو بھی کہتے ہیں اللہ کا جز ہے، نعوذ باللہ، تو ان میں تمہارے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ جھوٹ دھوکہ دینا چھوڑ دو کہ صرف بتوں کی عبادت شرک ہے اور نبی کی عبادت جو ہے شرک نہیں ہے، جبکہ وہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ دنیا کا اب آج کل بھی سب سے بڑا مذہب جو ماننے والے اس کے نصارہ جو ہیں، وہ تو نبی رسول بڑے اولو العزم پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ کفار و مشرکین ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اللہ کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے سوا شیطان کو کس طرح اپنا دوست بنایا ہوا ہے اولیاء، جبکہ وہ صالحین کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور جو ہے ملائکہ، فرشتے، تو شیاطین کس طریقے سے اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنائے ہوئے ہیں، آج بھی بنائے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اولیاء کا ہی لفظ ہے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، واسطے وسیلے کے لیے ہم انہیں پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ شیاطین کا اولیاء بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ صالحین جو ہیں یہ تو اس بات سے راضی نہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، شیطان راضی ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو اولیاء ان کو تم کہہ رہے ہوتے ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، لیکن اصل میں تم شیطان کے ہو، اس کی بات ماننے والے ہوں۔ انہوں نے کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا، انہیں شیطان نے اس کام کا حکم دیا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، مسیح علیہ السلام، ان کی عبادت کرنا شیطان نے حکم دیا کہ ان کی عبادت کرو، اس کے بغیر گویا کہ ان سے محبت ہی نہیں کرتے، تم عقیدت نہیں رکھتے، تو شیطان کی بات مان کے اس کی عبادت کی، تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی عبادت، عزیر علیہ السلام یا رحم اللہ، ان کی عبادت، انبیاء صالحین کی عبادت، تو وہ شیاطین کی در حقیقت عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی یعنی غیر اللہ کی عبادت، چاہے وہ نبی ولی ہو، اس کی عبادت کا حکم شیطان نے دیا، اس میں انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ سب حرکت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، سمجھتے یہی تو ہدایت ہے، یہی تو خیر کا اور جو ہے صلاح کا طریقہ ہے، ہدایت اور راست یعنی صحیح راہ تو یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن ان سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، وَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہیں، خود راہ بھٹکے ہوئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا دوست یار مددگار اولیاء بناتے، وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے انہیں ان کے باپ دادوں کو دنیا میں دیا یہاں تک کہ تیرے ذکر کو بھول گئے اور تباہ ہونے والی قوم تھے۔ جو یہ شرکیات کرتے ہیں ان کو چیزیں ملتی، مدار پہ گئے ہمیں بیٹا مل گیا، تو اللہ نے چھوٹ دی رکھی ہے ان کو، کرتا اللہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اپنے شرک میں پڑے رہتے ہیں اور جو ہے اللہ کے ذکر کو ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے کہتے تھے یا اللہ مدد، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، اب جو ہے صرف یا رسول اللہ ہی رہ گیا ہے، یا اللہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ان سے پوچھے کوئی اتنی عقل، یا اللہ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلے ہم شرک کا نہیں پوچھتے، یہ جو یا اللہ مدد پکارتے ہو یہ تو اللہ کی عبادت ہے، مجھ سے پکار، تو پھر یہی چیز اگر دوسرے کے ساتھ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی بھی عبادت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم يقول للملائکہ، پھر فرشتوں سے بھی پوچھیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، وہ بھی کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کی جائے، اس سے اللہ پاک ہے۔ انت ولینا من دونہم، یہاں پر بھی ولی اولیاء کی بات ہے کہ تو ہمارا ولی ہے، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، یہ نہیں تو ہمارا دوست ہے، یہ کہاں سے؟ مشرک۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ جن کی عبادت کرتے، شیطان خود بھی جن میں تھا، کانا
جو ہے من الجن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففسق عن امر ربہ، تو یہ شیاطین کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر انہی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی یہ جو پیر فقیر ہیں سب شیاطین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جادو ٹونا کاہن اور یہ رشتہ داروں کو لڑانا، غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنا، سب کفریات شرکیات ہیں، اور وہ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اس چیز میں۔ ان کی بات پہ فوراً یقین، اکثرہم بہم مؤمنون، انہی پر یقین کرتے ہیں کہ یہ کرو، وہ کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کا کالا بکرا جا کے ذبح کرو تو وہ کرتے ہیں، تیری مراد پوری ہوگی، دشمن جو ہے تباہ ہوگا۔ تو فرشتے بھی اس سے برات کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا، اس چیز کا حکم تو شیاطین اور جنات اور انسان دونوں میں سے ہے، من الجنت والناس، شیاطین الجن والانس دونوں میں ہوتے ہیں، شیطان اس کے چیلے اور انسانی صورت میں جو یہ شرکیات کفریات بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں، سب شیاطین ہیں انسانی صورت میں۔ تو ان کی عبادت جو ہے دراصل شیطان کی ہے، اور اسی نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالحین بندوں کو اس سے بری قرار دیا کہ وہ کبھی اس چیز کا حکم دیں۔ کوئی نبی ولی جو ہے غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا کہ انسان کہے میری نیت اچھی ہے، میں تو اچھا ہی سوچ کے یہ کام کر رہا ہوں اور میرا ارادہ شر اور برائی کا نہیں ہے۔ اصل اعتبار کس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ رسولوں کی اتباع میں وہ کام کر رہا ہے ان کے طریقے پر یا نہیں۔ تو حسن نیت، اچھی نیت ہونا لیکن کام غلط ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ کوئی ان کا عذر یا ایکسکیوز نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا، کتابیں نازل کر دی اس چیز کا رد کرنے اور انکار کرنے کے لیے۔ فَأَوَّلُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ الْإِنذَارُ عَنْهُ قَبْلَ الْإِنذَارِ عَنِ الزِّنَاءِ وَالسِّرْقَةِ وَغَيْرِهِمَا۔ تو سب سے پہلے اتنے بڑے گناؤنے جرائم ہونے کے باوجود، جیسے کہ زنا اور چوری، اس چیز سے، شرک سے، یہ جو واسطے وسیلے اولیاء کو پکارنا وغیرہ، اس سے ان کو روکا۔ آج اس سے نہیں روکتے اور کہتے ہیں ہم دینی دعوت، اسلامی دعوت، جماعت اسلامی فلانا ڈھمکانا کرتے رہتے ہیں اور جو سسٹم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے جو منہ پھیرتے ہیں لوگ ناراض ہوں، اور باقی چیزیں بہت بڑی ہیں کے نزدیک، اور جی تنظیم اسلامی سود کے خلاف کام کر رہی ہے، اس نے رپٹ درج کرائی ہے اور مقدمہ لڑ رہی ہے، اور شرکیات اور کفریات ان کے سرداروں میں اور بڑے اور بانیوں میں ہو وحدت الوجود اور دوسری چیزیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہ انبیاء کرام کا منہج نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے، اور نہ اللہ کی مدد و نصرت آتی ہے، نہ ہی یہ کوئی اقامت دین کے خوبصورت نعرے کا صحیح مفہوم ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا، اول ما امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالانذار عن الشرک، شرک سے ڈراؤ، سب سے پہلے اس چیز کا حکم دیا، والرجز فاہجر، اس سے پہلے کہ ظلم و ستم عام تھا وہاں پر، شراب نوشی اور جوئے بازی اور زنا بدکاری، سود خوری، ان سب کو بعد میں جو ہے ذکر کیا گیا، بعد میں روکا گیا، سب سے پہلے شرک کو چھوڑنے کو کہا گیا، اور ہوتا بھی ترتیب سے یہ ہے، جب ایمان دل میں آئے گا، شرک کی گندگی دور ہوگی تو یہ چیزیں بھی بری لگنے لگے گی، انسان کی مدد ہوگی ان کو چھوڑنے، جب وہی نہ چھوڑے تو باقی چیزوں کا کیا۔ لم یقل حذرهم من الکبائر میں، یعنی یہ نہیں کہا گیا سب سے پہلے، یعنی قم فانذر کا مطلب ہے کہ یعنی یہ کہا گیا کہ زنا اور سود اور دوسری گندے کاموں میں مبتلا تھے ان سے انہیں ڈراؤ جا کے فوراً، نہیں، سب سے پہلے شرک سے ڈرانے کے لیے کہا گیا، سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اپنی قوم کو ڈراؤ تو جا کے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز سے بھی پہلے، برائیوں کے روکنے سے پہلے شرک سے روکا، اسی طرح توحید کا حکم دیا، اللہ کی عبادت میں کوئی غیر شریک نہیں، نماز نیکی کے دیگر کاموں سے پہلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے پہلے، کیونکہ توحید اساس اور بنیاد ہے، کوئی فائدہ نہیں آپ کی نماز اور حج اور روزے کا اور دیگر نیک اعمال کا اگر توحید موجود نہیں آپ کے پاس۔
وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ وہ صرف بت نہیں تھے، بعض جو ہے بتوں سے جڑے ہوئے تھے، انہی فرشتوں کے اور انبیاء کے ان کے بنا رکھے تھے، اور بعض فرشتوں سے، بعض اولیاء بنی آدم میں سے جو اولیاء نیک صالحین ہیں اس سے جڑے ہوئے تھے، جتنے بھی ہیں، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر اور لات، منات، عزا، حبل۔ جاہلیت میں اپنی عبادات میں، معبودات میں مختلف تھے، کوئی فرشتوں کی بات کرتا، کوئی صالحین کی، کوئی پتھروں درختوں کی، اور کوئی نبی کی، اور صالحین جو ہے اولیاء اور صالحین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ سب کو اس شرک سے روکا اور سب کے خلاف قتال کیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سب سے ہی لڑو۔ یہ فرق نہیں کیا کہ کوئی اولیاء صالحین یا نبیوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ کوئی کم درجے کا ہے، اس سے ہم نہیں لڑیں گے، اس کو مشرک نہیں سمجھیں گے، باقی بت کے پجاری کو سمجھیں گے، نہیں، سب برابر، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں۔ اصل چیز دیکھی جاتی کہ شرک ہو رہا ہے یا نہیں، کوئی صنم بت کی عبادت کرے یا کوئی ولی اور نیک انسان کی عبادت کرے۔ وَيَقُولُونَ مَا نُرِيدُ مِنْهُمْ إِلَّا شَفَاعَتَهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اور کچھ نہیں چاہتے، صرف ان کی شفاعت چاہتے ہیں، واسطہ وسیلہ ہیں۔ وہ کلیئر کہتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا، آج بھی شرک کرنے والے یہی کہتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے نزدیک پہنچاتے ہیں ہمیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ان کا مقصد تھا، ان کی تقربوا الی اللہ بعبادت، ان کی عبادت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے، نہیں کہتے ہماری ان تک، ان کی اللہ تک، اللہ تعالیٰ تک، ان کو خوش کر دو، اللہ جو ہے خوش ہو جائے گا اور وہ ہمیں جو چاہتے ہیں وہ عطا ہوگا۔ ان کا ارادہ شرک کا نہیں تھا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن اعمال ان کے شرکیہ اور کفریہ تھے، تو مقاصد کو نہیں دیکھا جاتا، منہ سے آپ پھوٹیں یا بولیں نہ بولیں، کہتے ہم تو نہیں کرتے ان کے بعد، یہ تو شرک نہیں ہے، ہم تو اللہ کو رب خالق معبود مانتے نہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام صحیح ہے یا نہیں، شرک ہے یا توحید پر مبنی ہے۔ وَمَعَ هَذَا بَدَلَ بِالْإِنذَارِ عَنْهُ فِي أَوَّلِ آيَةٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهَا، ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے، واسطہ وسیلہ، پھر بھی سب سے پہلے جس چیز سے روکا شرک، اور اسی کو شرک قرار دیا۔ وَإِنْ أَحْكَمْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَيَا بُشْرَاكَ، اگر اچھی طرح آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہے تو آپ کو مبارک ہوں۔ کتنے سے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، وہاں بھی کہہ کے ٹال دیں گے، سنیں گے ہی نہیں، وہ واقعی کامیاب ہے، اس کی زندگی سکون میں توحید پر مبنی آ جاتی ہے، جس کو یہ فرق اصل میں سمجھ میں آ جائے، نبیوں کی دعوت کا اور یہ شرکیات، واسطے وسیلہ اور یہ سب۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، کہ یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ سب سے پہلی بات جس کا حکم ہوا توحید ہے، اور سب سے پہلے بدترین اور بری چیز جس سے روکا گیا وہ شرک ہے، تو جو ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کو صحیح فہم دین کا آ گیا، کیونکہ باقی چیزوں کہتے ہیں اصلاح کرنی ہے، امت کو واپس سے عروج پر لانا ہے، باقی چیزوں کی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عقیدہ کسی کا خراب ہے۔ پوری کے پوری قوم امت کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کہ بہت ہی بڑا اور عظیم مسئلہ ہے اور ایک عظیم مطلوب ہے، جس سے بہت سارے لوگ جاہل ہیں اور انجان ہیں، جو اسلام کے جانب منسوب ہوتے ہیں آج وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ بعض جو ہے شرکی عقائد رکھتے ہیں، بعض اگر توحید کو جانتے ہیں تو وہ دوسری سیاست، جہاد اور اسلامی حکومت قائم کرو، حکمران کے خلاف نکلو، یہ ان کے بڑے مقاصد ہیں۔ توحید اور شرک کا فرق اور قبر پرستی کا رد وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں، بیان نہیں کرتے، ان کے منشور اور مقاصد کے خلاف ہیں۔ تو آپ نے اگر یہ سمجھ لیا، اس کو اپنا لیا ہے بطور منج، تو پھر آپ کو واقعی مبارکباد، اور جو ہے ہم جو ہے آپ کو قابل تحسین ہے، آپ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ علم نافع آپ کو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خصوصاً اذا عرفت ان ما بعدها اعظم من الصلوات الخمس، خاص طور پر کہ جو اس کے بعد بات آتی ہے یعنی توحید کی، وہ 5 وقتہ نماز جو بڑی سب سے عظیم عبادت ہے، اسلام کی کسی حال میں معاف نہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی
توحید سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں. لیس بعد مسئلہ التی التوحید اعظم من الصلوات الخمس، یعنی 5 وقتہ نماز اس سے پہلے بھی توحید ہے، اور باقی چیزیں تو وہ نماز سے بھی کم ہیں، اور نماز سب سے اعلیٰ اونچی ہے اور توحید اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ نماز جو ہے دوسرا رکن ہے ارکان اسلام کا، شہادتین کے دونوں گواہیوں کے اقرار کے بعد. اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کا حکم نہیں دیا، ہجرت سے کچھ قبل ہی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، نماز کا حکم نہیں تھا، بلکہ ہجرت سے کچھ پہلے معراج کے واقعے کے بعد حکم دیا گیا. تو یہ نماز جو اتنی اہم ہے اللہ کی عبادت، اسے مؤخر کیوں کیا گیا، لیٹ کیوں کیا گیا بعد میں؟ تاکہ توحید کی اساس اور بنیاد پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتے تو انہیں فائدہ نہ پہنچتا اگر توحید نہیں ہے. توحید شرک کے فرق کو سمجھ کے بصیرت کے ساتھ نہیں اپنایا گیا ہے کہ نماز تو اس وقت تک فرض نہیں ہوئی، یعنی اس وقت فرض ہوئی لیلۃ الاسراء معراج والے واقعے کے وقت فرض ہوئی، جو کہ 10 سال بعد پیش آیا نبوت کے، جب شعب ابی طالب نے محاصرہ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا سب نے. ابو طالب جو تھے ان کے مددگار تھے لیکن ایمان نہیں لائے، تو ان سب کا مقاطعہ کر دیا گیا تھا ہجرت حبشہ کے بعد، ہجرت حبشہ کے 2 سال بعد. نماز جو ہے لیلۃ الاسراء والمعراج، اسراء و معراج کے واقعے میں سن 10 ہجری، سن 10 نبوت کا جو سال ہے اس میں جو ہے فرض ہوئی. اور آپ کا قصہ حصار یعنی شعب ابی طالب والا جو قصہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے ہیں، اور مشرکون جو مشرک تھے انہوں نے آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، گزارا مشکل کرنے لگے. اور جو آپ کے چاچا تھے ابو طالب، وہ آپ کا دفاع کرتے، اپنی قوم کی تکلیفیں ان کی وجہ سے سہتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسخر کر دیا گیا تھا، یعنی انہیں ان کی حفاظت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہے، اللہ تعالیٰ جس طرح حدیث میں بھی اپنے دین کی مدد کسی کافر سے بھی لے لیتا ہے اپنے نبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا کہ مشرکوں سے ان کا دفاع کریں. ایسے شخصیت کو کہ جن کا کوئی روب دبدبہ تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، تو ان کی وجہ سے وہ بچا لیے جاتے تھے. لیکن جب وہ بھی فوت ہو گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں، جو عام الحزن تھا، غم کا ساتھ، یہ دونوں خوب ڈٹ کر دفاع کرتے، تو پھر کافروں نے اور زیادہ مسلط ہو کے زیادتی شروع کر دی، یعنی جینا دوبھر کر دیا، سانس لینا مشکل، اتنے زیادہ جو ہے ان پر تنگی کرنے لگے، تکلیف کرنے ان کو مبتلا کرنے لگے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا ایک گھاٹی میں، یعنی وہ جو واقعہ شعب ابی طالب کہلاتا ہے، مکہ کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، مقاطعہ بائیکاٹ کیا کہ انہیں کوئی کھانا پینا کچھ سپلائی نہیں کیا جائے گا، نہ پہنچنے دیا جائے گا، ان سے کوئی شادی بیاہ لین دین کچھ بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ بھوکے پیاسے مرنے لگیں. تو پھر انہوں نے یہ بات جو اتنا یہ معاہدہ تھا ظلم و ستم پر مبنی، باقاعدہ لکھ کر کعبے پر لٹکا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے گا اور جو بھی ان کے ساتھی ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو گئے جو ان کا دفاع کرتے تھے، تو انہیں اور زیادہ موقع ہاتھ لگ گیا اور اپنی اذیتوں میں، ٹارچر اور سازشوں میں مزید اضافہ کر دیا. اس کے باوجود معاہدہ ما امیر بالصلاۃ، اس کے باوجود نماز کا حکم نہیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام عرصے میں، کیونکہ یہ مقام جو ہے عقیدے کی اصلاح کا مقام تھا. جب بھی ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرو، چاہے جو کچھ بھی سہنا پڑے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب اذیتیں بڑھتی گئیں اور تنگی کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر جو ان کے ساتھی تھے، انہیں صحابہ میں سے جن کا کوئی الگ سے دفاع کرنے والا نہیں تھا، انہیں اجازت دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، کیونکہ وہاں پر ایک ایسا جو ہے رحم دل عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے نجاشی، جس کے پاس نہ وہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے. اگرچہ وہ نصرانی تھے، اس وقت کرسچن تھے، لیکن ان کے زمین پر کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہ پہلی ہجرت تھی، ہجرت الاولیٰ. اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام تھے، جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ،
اپنے دین کو لے کر، دین سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اس کو لے کے فرار بدینہم، یعنی دین کی خاطر چاہے مکہ دنیا کی افضل ترین زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنی پڑی، چھوڑ دیا۔ لوگ آج کل غزہ اور فلسطین کا حالت دیتے ہیں، دو ریاستی ہم جو ہے حل کو نہیں مانے گئے ہیں، وہ چھوڑ کے کیوں ہجرت کر کے جائیں، مرتے رہے ہیں، چاہے طاقت نہ ہو، چاہے ایمانی طاقت بھی نہ اپنی مضبوط کرنے دیں، اور جو اسلحے والی طاقت ہے اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ یہ کوئی دینی اسلامی غیرت اور حکمت نہیں ہے، مسلمان امت کا نقصان ہی کرتے ہیں اس قسم کے لوگ۔ تو اور دین کو لے کر وہ چاہے اسلامی ملک بھی نہیں تھا حبشہ، وہاں چلے گئے کیونکہ وہ اپنے دین عزت اس کی تو حفاظت وہاں جا کے کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ طاقت دے گا، قوت دے گا، دین کی طرف رجوع کریں گے تو اپنی زمینیں وغیرہ ساری چیزیں واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اور ان کا یعنی صحابہ کا وہاں ہجرت کر کے جانا حبشہ خود نجاشی کے لیے بھی اچھا ثابت ہوا، ان کے اسلام لانے کا سبب بنا رحمہ اللہ، کہ جب انہوں نے قرآن سنا صحابہ کرام سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی جانب انہیں ہدایت دی۔ تو قریش نے اپنا ایک وفد بھیج دیا نجاشی کی طرف انہیں ورغلانے کے لیے، اور تحفے تحائف دے کے جو ہے بہلانے پھسلانے کے لیے کہ ہمارے کچھ بھگوڑے وہاں سے چلے گئے ہیں، بھاگ کر چلے گئے ہیں، ہماری قوم کے کچھ نافرمان لوگ، ہمیں واپس کر دیں آپ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کی جو ہے وہاں پر مٹھی پلید کر دی، یعنی ان کے سارے وہم و گمان خاک میں مل گئے، ان کی یہ سازش ناکام ہوئی اور وہ نامراد لوٹے، اور نجاشی رحم اللہ ان کی حمایت اور حفاظت بدستور کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے آسانی پیدا کی۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ رَجَوْتُ أَنْ تَعْرِفَ الْمَسْأَلَةَ۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اتنی ساری باتیں جو بھی ہم نے ذکر کی، اور اتنی شدید مخالفت اور نفرت اور دشمنی، ان سب کے باوجود نماز کی فرضیت سے پہلے توحید کا بیان اور شرک کا رد، اس کو فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، تو میں امید کرتا ہوں آپ جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ گئے۔ ابھی اسی کو توحید کا بیان اور شرک کے رد کو وہ طور منج بھی اپناتے ہیں، اسی سے شروع کرتے ہیں، توحید اولا یا دعات الاسلام۔ جب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، دشمنی، نفرت اور آپ پر تنگیاں کرنا، آپ کا محاصرہ کرنا، بائیکاٹ کرنا، آپ کا اور صحابہ کا، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ توحید کے بیان، خالص توحید اپنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور شرک سے روکنا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سمجھوتا کر لیتے، وَإِلَّا لَوْ سَالَمَهُمْ، اور وہ اپنے رب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سمجھوتا کرتے کہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تم کرو اللہ کی صرف، اور صحابہ بھی کریں، لیکن ہمارے شرک کا رد نہ کرو، تو وہ کچھ نہ کہتے۔ انہیں تو تکلیف ہی یہی تھے کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو کہا جاتا ہے باقی کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے جو ہے معبودات کو برا بھلا کہتا ہے، جو بھی شرک سے روکے تو یہی کہتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کہنا چھوڑ دے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ کو آفرے دیتے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، تھوڑا سا آپ مائل ہو جائیں تو ہم بھی کچھ مان لیں، مانو منوا لو، یہ نہیں چلے گا، توحید بیان کریں گے چاہے وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے برا لگے مشرکوں کو، تو وہ خوش ہوتے اس چیز سے۔ لیکن یہ آج اہل کفر کی بھی دعوت ہے، کہتے ہیں چھوڑ دو ہمیں، ہم جس طریقے سے چاہیں رہیں سہیں، یعنی ایسے مداہنت، آپس میں مداہنت کر لیں کہ تم ہمیں نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں، نہ کسی کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو، جس طریقے سے کہا جاتا ہے تم ہمارے دین کے بارے میں کچھ نہ کہو، یعنی ہم جو شرکیات بھی کرتے رہیں تو کچھ نہ رد نہ کرو اس کا، حالانکہ وہ اس بات میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے عزیز محبوب ہے، تم اس کے ساتھ یہ گستاخی کر رہے ہو تو ہم تمہیں نہیں معاف کریں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے دین کو کچھ نہ کہو، ہم تمہارے دین کو کچھ نہیں کہیں گے، سامنے ظاہر کرتے ہیں وَهُمْ يُحَارِبُونَ الْإِسْلَامَ عَلَى أَقْصَى مَا يُمْكِنُ، حقیقت میں تو انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں پیچھے، اسلام جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اسلام کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو در بدر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چھوڑو ہم آپس میں مل بیٹھ کے
جو ہے اب جو ہے دین ابراہیمی بول رہے ہوتے ہیں، آج کل اس قسم کے معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں آ جاؤ آپس میں وحدت ادیان اور اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دعا الی التوحید ولا نهى عن الشرک ما فعل سائرهم، یہ سب جنگ کی آگ نہ بھڑکتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت نہ دیتے اور شرک سے نہ روکتے. تو یہ پہلا جو سیرت میں سے جو، حالانکہ سیرت کے شروع اور نبوت کا ہی واقعہ آپ نے ذکر کیا، اور اس کا جو صحیح مفہوم ہے ہمارے عقیدے میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ بھی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور شیخ صالح فوزان نے موجودہ دور میں بھی لوگوں کے جو بگڑے ہوئے مناہج ہیں ان کی جانب نشاندہی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے توحید سمجھ کر اپنانے اور شرک کو جان کر اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.